السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 4 اسلامی واقعات شیئر کریں گے جو کہ آپ کو ایک دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ دوستوں، اس واقعات کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی سنیے، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا بار بار کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیں دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خواہشات کا پورا ہونا قبولیت کی علامت نہیں۔ کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دوست شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈال آؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو بڑھی کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی لمباری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مسئلات بھی بتا دیجیے کہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے سوا جہنم کے اور کچھ نہ ہو، اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی ہے، اس کے دامن پر رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے سوا جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ دوستوں، یہ خواہشات کا پورا ہونا۔ دوستوں، آگے دوسرا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اس طرف ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ عورت کے آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھتی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنے غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرے دل غم کے حوال کا شکار رہتا ہے اور میرے بچہ قربان چڑھے گا کبھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بعید جاننے والے، مجھے بے نواز پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باغ دکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ برکات اور تجلیات دیکھ کر عورت خوشی سے بخود ہو گئی۔ محلے کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اس محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا معاملہ جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اس طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ دست حیات، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔
دوستو تیسرا واقعہ ہے نماز عشق۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے، آپ امامت فرمائیے۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی ثنا میں ایک لکڑہارا آ جاتا ہے۔ یہ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے یہ کون سا مشکل ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے کہا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی۔ جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے۔ ہم ابھی تک اس ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں، عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے۔ بڑھتے رہو، اس کی طلب میں بڑھتے رہو حتیٰ کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے۔ اگر اس کی طلب میں جان جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ دوستو نمبر 4 پہ جو واقعہ ہے وہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ جہاں ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار ہو اور سچی توبہ کر لے تو اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بانٹتا ہوں، گڈی چلاتا ہوں، داغے ہوتے ہیں۔ میرے تجربات میں بات آئی کہ جو داغے ٹوٹ جاتے ہیں میں اسے گرا لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے رستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے اللہ اسے اپنی گانٹ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔